امریکہ اس سے پہلے لیبیا گیا، امریکہ اس سے پہلے عراق گیا، امریکہ اس سے پہلے یمن گیا، وہاں سے اس نے جب جنگ لڑی ہے تو اس میں وہاں کی معدنیات کی دولت اٹھا کے لے گیا۔ یہ وہ واحد جگہ ہے افغانستان جہاں پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آیا، پھنسا، اپنی وار مشینری کا نقصان کروایا، اپنی معیشت کا نقصان کروایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے سول سپر پاور آن دا ارتھ ہونے کی جو اس کا ایک پرائیڈ تھا وہ زمین میں ملیا میٹ ہو گیا۔ جو امریکہ کی طرف سے $160 ملین ماہانہ مل رہا تھا افغان طالبان کی حکومت کو، یہ ڈیلیور ہوتے تھے تھرو نیروبی، یہ کیش کی صورت میں آتا تھا، اب وہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ پاکستان، چائنا اور رشیا آلریڈی نہیں چاہتے تھے کہ یہ طالبان یہاں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طالبان نے ہمارے ساتھ پنگے لیے، طالبان کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا، سب کو پتا ہے، اور ان کو سپورٹ کیا، اور پاکستان نے اپنی معیشت پہ کتنا بڑا نقصان لیا، اپنے آپ پہ کتنا بڑا خطرہ لیا۔ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا پڑی۔ ناظرین، میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ واخان جو کوریڈور ہے وہ پاکستان، تاجکستان اور چائنا نے حاصل کر لیا ہے۔ آج میں اس میں مزید آپ کو انفارمیشن یہ دوں گا کہ اس کی سیکیورٹی کون کرے گا، کنٹرول کس کے پاس ہوگا، اور یہ کہ میں نے کل ایک اور خبر دی تھی کہ امریکہ طالبان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے میرے پاس۔ تو سب سے پہلے امریکہ کی طرف دیکھیں، افغانستان جو ہے اس میں طالبان کی حکومت ماں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ماتھے پہ لگا ہوا کلنک کا ٹیکا ہے، وہ ایک سٹگما ہے، وہ امریکہ کی رسوائی، امریکہ کی نااہلی، امریکہ کی شکست کا ایک لکھا ہوا ایک ثبوت ہے جسے پوری دنیا صرف اسی نام سے جانتی ہے، کیونکہ امریکہ وہاں پہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ اس نے یہاں پہ آ کے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ امریکہ اس سے پہلے لیبیا گیا، امریکہ اس سے پہلے عراق گیا، امریکہ اس سے پہلے یمن گیا، وہاں سے اس نے جب جنگ لڑی ہے تو اس میں وہاں کی معدنیات کی دولت اٹھا کے لے گیا۔ اس کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نہ صرف نقصان نہیں ہوا، وہاں وہ جو کرنا چاہتا تھا اس نے کیا۔ یہ وہ واحد جگہ ہے افغانستان جہاں پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آیا، پھنسا، اپنی وار مشینری کا نقصان کروایا، اپنی معیشت کا نقصان کروایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے سول سپر پاور آن دا ارتھ ہونے کی جو اس کا ایک پرائیڈ تھا وہ زمین میں ملیا میٹ ہو گیا۔ اس افغانستان میں آنے کے لیے اس نے ٹوین ٹاورز پہ حملہ کروایا، اور اس وقت تک ہر آدمی، ہر انسان جو اس روئے زمین پر ہے، اس کے نزدیک امریکہ ناقابل شکست تھا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کے اندر بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ نے اپنے اندر حملہ کروایا صرف اور صرف بہانہ تلاش کرنے کے لیے، اور اس بہانے کے نتیجے میں جو سبکی اس وقت امریکہ کی ہوئی تھی، بعد میں اس نے اس کو بدلہ لینے کی چکر میں جب آ کے ادھر حملہ کیا ہے افغانستان میں، تو اس کو ریکور ضرور کیا، لیکن وہ اس طرح سے ریکور نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ آ کے اس نے جب جنگ لڑی ہے اتنا بری طرح پھنسا، اور پھر خود یہاں سے بھاگا۔ ٹرمپ کے پچھلے دور میں انہوں نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور بھاگتے بھاگتے اقتدار یعنی کہ لنگوٹی بھی انہی کو دے گیا جن کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تو بھاگتے بھاگتے چور کی لنگوٹی طالبان کے ہاتھ میں آئی۔ پوری دنیا جو ہے وہ آج بھی اسے اسی نام سے جانتی ہے۔ تو اس سے وہ اس کی بدنامی ہے، اس کو وہ بھولا نہیں ہے، تو وہ اس بدنامی سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو بڑی خبر یہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اب یہ خبر ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے $160 ملین ماہانہ مل رہا تھا افغان طالبان کی حکومت کو، یہ ڈیلیور ہوتے تھے تھرو نیروبی کے رستے، ان کو یہ کیش کی صورت میں آتا تھا، اب وہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے تو ٹی وی چینلز پہ خبر سنی ہوگی کہ جی وہ امریکی ایک کانگریس مین ہے ٹم برشے، اس نے یہ کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ یہ امداد بند کریں، کیونکہ یہ جو افغانستان ہے یہ ہمارے طالبان تو ہمارے دشمن رہے ہیں اور ہم انہی پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ مطالبہ فیس سیونگ ہے، بیسیکلی وہ بند کر چکا ہے امداد۔ یہ پہلے یہ ایک فضا بنانے کے لیے امداد بند ہو چکی ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو۔
تو طالبان جو ہیں ان کا گھیرا تنگ کر دیا ہے امریکہ نے، اور پاکستان، چائنا اور رشیا آلریڈی نہیں چاہتے تھے کہ یہ طالبان یہاں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طالبان نے ہمارے ساتھ پنگے لیے، طالبان کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا، سب کو پتہ ہے، سامنے کی بات ہے۔ کب سے؟ جب رشیا نے یہاں حملہ کیا تھا اس وقت سے یہی طالبان شکلیں بدل کے یہی اسلامسٹ تھے برائے نام، اور ان کو سپورٹ کیا، اور پاکستان نے اپنی معیشت پہ کتنا بڑا نقصان لیا، اپنے آپ پہ کتنا بڑا خطرہ لیا۔ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا پڑی، اور اپنے شہریوں کی کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہاں سے لے کے آپ دیکھیں کہ 80s سے لے کے اب تک، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان ترقی نہیں کر سکا اس جنگ کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو، جو ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کو کرٹیل کریں گے، جو اپنے علاقوں میں ہوگی تو یہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، انہوں نے اب آ کے ٹی ٹی پی کو آزاد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے پہلے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ اس میں وہ لوگوں کو کی ریکروٹمنٹ نہیں ہونے دیں گے، اب انہوں نے ان کو اجازت دے دی، ان کو کہا، بلکہ اپنے شہریوں کو بھی کہا کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ تو کتنا بڑا بٹریل تھا۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے، اور پھر انہوں نے پچھلے دنوں جو خبر تھی جو خواجہ آصف نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا، کہ انہوں نے 10 ارب روپے مانگے پاکستان سے کہ ہم ان کو منتقل کر دیتے ہیں، کہیں اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں، ہمیں 10 ارب روپے ماہانہ دیا کریں۔ اتنی بڑی رشوت انہوں نے مانگی۔ تو اب پاکستان بھی ظاہر ہے ان کے خلاف ہے، رشیا تو آلریڈی نہیں چاہتا، اور چائنا تو اپنا ظاہر ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تاجکستان اس علاقے پہ کلیم کرتا ہے، دیکھیں آپ ابھی نقشے میں تاجکستان جو ہے وہ بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے اسی خاص طور پہ واخان کی طرف سے، اور پاکستان ادھر سے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو بہت طویل اس کے بارڈر ادر دین دس واخان۔ تو اس پہ پھر اب یہ ہوا ہے کہ اب تینوں ملکوں نے اس کی مشترکہ سیکیورٹی کرنی ہے۔ تاجکستان کی طرف سے سیکیورٹی تاجکستان کرے گا، ابھی آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ اس کا مختصر بارڈر لگتا ہے اس سے چائنا کرے گا، اور ساتھ پورا ادھر سے پاکستان کرے گا۔ لیکن اس کے اندر، کوریڈور کے اندر ٹورڈز افغانستان، یہ ساری جو انتظام ہے، جو انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پاکستان کے پاس ہوگی، اور یہ بالکل ٹچ کرتا ہے جا کے شمالی اتحاد کے علاقے کو، جہاں پہ شمالی اتحاد کی فورسز ہیں، اور وہاں پہ یہ ان کو اس کو جا کے ملتا ہے۔ اور شمالی اتحاد جو ہے وہ امریکہ سے زخم خوردہ ہے، اور وہ پاکستان سے اور ان معاملات میں وہ اتحاد کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت بننے کے امکانات اب روشن ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا امداد بند ہو گئی، امریکہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، گو کہ امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں ہے، لیکن اب اس کے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہاں پہ راہ نے کیمپ ضرور قائم کر لیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے۔ راہ نے ابھی وہاں پہ ایک بڑا کیمپ قائم کیا ہے افغانستان کے اندر، افغان طالبان کی مدد کے ساتھ، اور وہ ان کا کام طالبان کی حمایت نہیں ہوگا، یہ ان کی بھول ہے۔ وہ داعش کو سپورٹ کریں گے، اور داعش اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں گے، صرف پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان اور چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور پھر اسی طرح تاجکستان کو۔ تو یہ ضرور ہوا ہے، ادروائز امریکہ اسے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے افغانستان جو ہے، افغانستان دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ تاریخی لحاظ سے افغانستان جو ہے وہ ایک کھائی ہے۔ کیتھرین دا گریٹ، زار کے دور کی، زاروں کے دور کی، جو رشیا میں زار تھے بادشاہ، اس وقت جو کیتھرین دا گریٹ تھی، اس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں اس روٹ سے گرم پانیوں تک جاؤں گی۔ گوادر اس وقت بھی زیر غور تھا، اس وقت بھی پتہ تھا لوگوں کو، تو وہ گوادر کو ایم کر رہی تھی، گوادر پورٹ کو۔ یہ تو انقلاب آ گیا وہاں پہ، اور پھر ادھر نپولین بوناپارٹ جو ہے، وہ چڑھ دوڑا رشیا پہ، اور جب وہ جا رہا تھا رشیا پہ اور ابتدائی طور پہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، تو اس وقت اس نے بھی یہ کہا کہ میں اسی راستے سے میں بھی جاؤں گا گرم پانیوں میں۔ تو یہ گرم پانی اتنی اہمیت کے حامل ہے، وہ تو وہاں پہ مار کھا گیا،
اور یہ یو ایس ایس آر بن گیا. جب یہ یو ایس ایس آر بنا، ایک ریچ بن گیا، تو اس نے پھر آنے کی کوشش کی. آپ کو پتا حملہ کر دیا افغانستان پہ. تو افغانستان اصل میں انگریز نے، اور اس کے بعد جس کو یہ انگریز نے یہ پورا خطہ ہندوستان کا ٹرانسفر کیا تھا، امریکہ نے مل کے، پہلے انگریز نے اور بعد میں امریکہ نے ایک کھائی بنایا تھا. آپ یہی سمجھیں کہ ایک ایسا پیچھے سے پورا ایک طاقت اور پورا ایک بلاک ہے اور آگے اس کے کھائی ہے. اگر وہ بڑھتے ہیں تو اس میں گر جاتے ہیں، اور اسے ایسے ہوا. رشیا آگے آیا اور گر گیا اس میں. تو اب یہ رستے جو ہیں یہ ادر وے راؤنڈ کھلیں گے. پہلے ادھر سے فورسز آنا چاہتی تھی، اب ادھر سے پاکستان جائے گا اور وہ اپروچ کرے گا. یہ تمام رشین جو سابق ریاستیں ہیں جن میں اکثریت مسلمان ریاستوں کی ہے، تاجکستان اور اس کے بعد سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی قازقستان، ازبکستان اور باقی ساری، اور پھر ایون ٹو دا رشیا، اور رشیا کو پھر رستہ مل جائے گا. تو یہ ہے امن کا رستہ، یہ ہے خوشحالی کا رستہ. اور جو چائنا کو بھی چاہیے، جو رشیا کو بھی چاہیے، جو ان ریاستوں کو بھی چاہیے، اور سب سے پہلے اور سب سے اہم کہ پاکستان کو چاہیے. اور یہ ایک کوریڈور ہے، یہ جو اصل کوریڈور ہے وہ اسلام پاکستان ہے، اور وہ پاکستان سے ہو کے یہ ساری ان سب پورے پچھلے خطے کی یہ سب جو تاریخی ان کی خواہشیں تھیں ان کی اب شاید تکمیل ہو جائے، لیکن امن کے زمانے میں جنگ کے ساتھ نہیں. تو یہ جنگ کے ساتھ جو اس علاقوں کو نہیں حاصل کر سکے، اب وہ اس ایریا کو، اس کوریڈور کو وہ حاصل کر سکیں گے. حاصل کرنے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے امن کے زمانے میں، اور پاکستان میں اس میں ہیلپ فل ہوگا. اور انشاءاللہ دشمن کی جو عزائم ہیں وہ خاک پہ ملیں گے، خاص طور پہ بھارت کے اور امریکہ کے. تو یہ اتنا بڑا جو ہے یہ جو ایک بڑا کوریڈور کھل رہا ہے، تو اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ مزید اپڈیٹ